بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے مگر لگتا یوں ہے کہ حکومت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اپوزیشن نے پابندی کے باوجود پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ کر کے حکومتی رٹ کو غیر مؤثر ثابت کر دیا اور حکومت سوائے اب کے مار کے سوا کچھ نہیں کر سکی۔ اگلا مرحلہ لاہور اور ملتان کے جلسوں کا ہے اور حکومت نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے بلکہ دعویٰ کیا ہے کہ لاہور اور ملتان کے جلسے نہیں ہونے دیں گے، لیکن اپوزیشن تمام تر پابندیوں، رکاوٹوں اور دھمکیوں کے باوجود سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے پر بضد ہے۔ دوسری حکومت دھمکیوں اور ہیلو بہانوں سے اپوزیشن کی تحریک کو روکنے کی ناکام کوشش کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف کورونا اور دوسری طرف نواز شریف کی والدہ کے انتقال سے اپوزیشن کی سرگرمیاں کسی حد تک متاثر ہو سکتی ہیں۔ اب یہ مسلم لیگ نون کا اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی امتحان شروع ہو گیا ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں کا تسلسل کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ اس وقت کو دیکھا جائے موجودہ صورتحال کو تو حکومت بری طرح انڈر پریشر ہے، دباؤ کا شکار ہے۔ اپوزیشن نہ حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے نہ حکومتی پابندیوں کو خاطر میں لا رہی ہے، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہاں صاحب کی حکومت بری طرح بے بس ہے۔ حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن کی سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کورونا کی آڑ لی جائے، اس وبا کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے۔ ہاں صاحب تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ مکمل لاک ڈاؤن بھی لگا سکتے ہیں۔ حکومت کے نزدیک کورونا پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، حالانکہ اعداد و شمار حکومتی دعووں کی مکمل نفی کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کی دوسری لہر آئی ہوئی ہے لیکن کہیں بھی لاک ڈاؤن نہیں لگایا گیا۔ حال ہی میں امریکہ جہاں کورونا کی وبا عروج پر ہے، الیکشن کا مرحلہ مکمل ہوا ہے، بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں لگتا یوں ہے کہ کورونا لاک ڈاؤن لگ کر ہی رہے گا، کیونکہ ہمارے یہاں کاروباری سرگرمیوں کا کورونا الگ ہے اور سیاسی سرگرمیوں کا کورونا الگ ہے۔ حکومت کے جلسوں اور تقریبات میں کورونا الگ ہے اور اپوزیشن کے جلسوں کے لیے کورونا الگ ہے۔ تو لگتا ہے یوں کہ اس بار کورونا بھی دو پارٹی سسٹم کے تحت آیا ہے، حکومت کے لیے الگ ہے اور اپوزیشن کی تحریک کے لیے کورونا الگ ہے۔ اپوزیشن جلسہ کرے تو کورونا پھیل سکتا ہے اور اپوزیشن کا کورونا حکومت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ حکومت کو ڈر یہ ہے کہ اپوزیشن کی تحریک کورونا سے کہیں زیادہ مہلک ثابت نہ ہو۔ احتیاطی تدابیر کی وجہ سے کورونا سے تو بچا جا سکتا ہے لیکن اپوزیشن کی تحریک سے دم نکل سکتا ہے، دھڑن تختہ ہو سکتا ہے۔ تو حکومت نے تعلیمی اداروں کی تعطیلات جنوری تک بڑھا کر اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ حکومت کورونا کو جنوری یا شاید اس سے بھی آگے لے کر چلے گی، کیونکہ اپوزیشن نے حکومت کو جنوری تک گھر بھیجنے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے اور جلسوں کی حد تک تو حکومت کو شاید زیادہ خطرہ نظر نہیں آتا۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن ہڑتالیں کرے گی، ریلیاں نکالے گی اور گلی گلی میں احتجاج ہوگا اور اس کے بعد اگلا مرحلہ لانگ مارچ ہوگا تو حکومت اس کی تیاری ضرور کر رہی ہے۔ جلسوں کو کورونا کے نام پر روکا جائے، مقدمات اور عدالتی احکامات کا سہارا لیا جائے اور اس سے پہلے کہ اپوزیشن ہڑتالیں کرے یا پہیہ جام کی کال دے اس سے پہلے ہی لاک ڈاؤن لگا دیا جائے تو اپوزیشن کی توپوں کا رخ خان صاحب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ پر ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی صورتحال سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہی ہے، لیکن صورتحال سٹیٹس کو کا شکار ہے اور لگتا یوں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھو اور انتظار کرو، یعنی ویٹ اینڈ سی کے فارمولے پر عمل پیرا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز پشاور کے جلسے سے خطاب نہیں کر سکے لیکن باقی دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے بہت سخت اور جذباتی تقاریر کی۔ بلاول بھٹو نے حکومت پر یہ الزام لگایا کہ وہ اپوزیشن کو کورونا سے ڈرانا چاہتی ہے۔ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، یہ جنوری تک کے مہمان ہیں، جنوری ان کا آخری مہینہ ہے، پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا اور آپ حساب لینے کا وقت آئے گا تو آپ حساب لیں۔ ان کٹپٹلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے مگر ان کٹپٹلیوں کے پیچھے جو ہے ان سے بھی آپ حساب لیں گے۔ نیب کو نظر نہیں آتا کہ اسپیشل اسسٹنٹس کے پاس پینما کی جائیدادیں کیسے ہوئے، اسپین میں جائیدادیں کیسے آئے، امریکہ میں جائیدادیں کیسے آئے۔ نیب کو نظر نہیں آتا کہ کیسے سلائی مشین سے امریکہ میں، نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں۔ غریب آدمی کے لیے تو مرغی بھی دور کی بات ہو چکی ہے، اب وہ انڈا بھی
खरीद नहीं सकते हैं, कोविड का ताना देते हैं, कोरोना पे डराना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ अपने हमारे जलसे रोकने के लिए, हमारा आपका एहतजाज रोकने के लिए उस वक्त उनको कोरोना याद आता है। इधर अपोजिशन भी हुकूमत को जनवरी तक घर भेजने की डेडलाइन दे रही है। दूसरी हुकूमत ने भी लॉकडाउन लगाने की तैयारियां कर रखी है और जनवरी का महीना इस हवाले से अहम समझा जा रहा है। दूसरे मौलाना फजलुर रहमान ने भी कल जलसे में हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कुछ अहम बातें की। पंजाबी रो रहा है, कश्मीरी रो रहा है, कश्मीर को तुमने बेचा और कश्मीर के सौदागर बने। आज तुम कश्मीर के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। हम धांधली के खिलाफ एहतजाज करें तो आप हमसे खफा होते हैं, फिर खफा ना होना, फिर बर्दाश्त करना। आपको हुकूमत मिली और आपकी हुकूमत में पहले साल तखमीना 1.8 पे आया और जब दूसरे साल तुमने बजट पेश किया तो 0.4 पे आ गया और उससे अगले साल भी किसी किस्म की कोई तरक्की नहीं। फिर हमें कहते हैं मईशत की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। ये इशारे कहाँ से मिल रहे हैं? बहरुल काहिर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती। लेकिन आज हमने उनके 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी को तबाह बर्बाद कर दिया। जिस तरह अमरीकियों ने वहाँ के ट्रम्प को मुस्तरद किया है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अवाम पाकिस्तानी ट्रम्प को भी मुस्तरद करे। तो एक तरफ हुकूमत कोरोना खेल रही है और दूसरी तरफ अपोजिशन जल्द से खेल रही है। लेकिन मुल्की सियासत में एक अहम खबर ऐसी आई है जिसने सियासत में सोग की फजा तारी कर दी और वो खबर ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म पंजाब शहबाज शरीफ की वालदा आपी शमीम इतवार के रोज लंदन में इंतकाल कर गई। वो नवाज शरीफ के हमरा लंदन में मुकीम थी। उनकी मैयत पाकिस्तान के लिए रवाना की गई है। उन्हें जाती उमरा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज जो कोट लखपत जेल में हुकूमत ने उन्हें पैरोल पर रिहाई देने का फैसला किया है और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं को 7 रोज के लिए पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 2 हफ्ते पर पैरोल की रिहाई की दरख्वास्त की गई है। आपी शमीम की आखिरी रसूमात जाती उमरा में अदा की जाएंगी। नवाज शरीफ लंदन में होने की वजह से उनकी आखिरी रसूमात में शरीक नहीं हो सकेंगे। और सबसे पहले गुफ्तगू कर रहे हैं, तजियाकार है और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है अंसार अब्बासी, मुल्की सियासत और कोरोना के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। अंसार अब्बासी, देखें, इसमें मैं आपको बताऊं कि इनिशियली जो गवर्नमेंट की पहले फेज में स्ट्रेटेजी थी ना, मैं उसके हक में हूं कि देखें लोगों को बेरोजगार मत करें, आप हर चीज मत बंद करें। जिन ममालिक ने 100% लॉकडाउन किया, जहां ये जो भी भट्टी साहब कह रहे हैं, आप भी इनको एंडोर्स कर रही थी कि मास्क पहने बगैर आप बाहर नहीं निकल सकते, सब कुछ है, उसके बावजूद मुझे बताएं वहां पे डेथ रेट क्या है, कोविड पेशेंट्स कितने ज्यादा हैं, ये सब कुछ। अच्छा, जलसों की तो हमें बात नजर आ रही है, तो ये जो सब्जी मंडियां हैं और जो कि मैं कहता हूँ बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए, हमारा कारोबार चलना चाहिए। देखें, मैं आपको बताऊं कि नथिंग इज सर्टेन अबाउट कोविड-19 एज ऑफ नाउ। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है कैसे फैलता है। सर, एक नैरेटिव तो ले लेना, हुकूमत के रूट कॉज को खत्म करना है। हुकूमत गुंजाइश हमने रखनी है तो फिर आप ऑपोजिशन को नहीं कहेंगे जल से मत। नहीं, देखें, ये दोनों साइड्स डेफिनेटली सियासत तो है ना, सियासत तो करनी है। उन्होंने मुझे बताया कि कोविड के लिए अपोजिशन 6 महीने के लिए, और ये महीना ये तो 6 महीने चलेगा जब तक सर्दियां खत्म नहीं होती, 6-7 महीने, कम से कम 7 महीने, कम से कम 7 महीने। तो आप कहती हैं कि पीडीएम अपने जलसे जुलूस और मूवमेंट जो गवर्नमेंट को उलटने के लिए वो छोड़ के घर बैठ जाए, ये। और दूसरी साइड पे मैं आपको बताऊं, ये जो सारा जोर है ना कि सब कुछ बंद कर दें, सब कुछ, पहले भी इतना ये जोर नहीं था, अब बहुत ज्यादा इसलिए है कि जाहिर है पीडीएम इस लिहाज से जल्द से रुक जाएंगे और वो जो मूवमेंट है अगेंस्ट गवर्नमेंट वो खत्म हो जाएगी। सो सियासत दोनों साइड्स के ऊपर है। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि देखें, मैं एक और बात करता हूँ जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ। फर्ज करें हमारे घर में कोई फंक्शन है या कोई मंगनी है, या लगता यूं है कि कोरोना सिर्फ खास साहब की हुकूमत को बचाने के लिए है। जब मईशत का तिया पांचा हो रहा था तो कोरोना आ गया, तो हुकूमत ने सारी नाकामियां और तबाहियां कोरोना की आड़ में दफन कर दी। अब अपोजिशन की तहरीक को दबाने के लिए कोरोना जरूरत बन गया है, तो
تو حکومت کو اپوزیشن نمائندے کے لیے کوئی ٹھوس جواب نہیں مل رہا اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپوزیشن حکومت پر دباؤ بڑھا رہی ہے. اس بار جبکہ کرونا کی شدت وہ نہیں جو کہ پچھلی دفعہ تھی یا پہلی بار جب کرونا آیا تھا، مگر اس بار اس پر تحفظات بہت زیادہ ظاہر کیے جا رہے ہیں. تو لگتا ہی ہو کہ اپوزیشن کے جلسے روکنے کے لیے کرونا کا سہارا لیا جا رہا ہے، جبکہ آپ مارکیٹوں اور بازاروں میں دیکھیں تو کنویں سے کنواں چل رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. سبزی منڈیوں سمیت کئی مقامات پر لوگوں کے ہجوم ہے. مساجد میں جمعہ کے اجتماعات اور نماز جمعہ میں یا جنازہ کے اجتماعات میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے. تو حکومت کو محض اپوزیشن کے جلسوں سے پرابلم ہے. جب کرونا پہلی بار دنیا میں سامنے آیا تھا تو لوگ بری طرح ڈرے ہوئے تھے. اب تو لوگوں نے کرونا کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے. خود خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا، اور وہ اس بات کا کریڈٹ لیتے رہے کہ دنیا مجھے کہہ رہی تھی لاک ڈاؤن کرو لیکن میں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. تو ہمیں سب کو کرونا کے ساتھ سروائیو کرنا ہے. اب انہیں اپوزیشن کا خوف کھایا جا رہا ہے اور لاک ڈاؤن کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح کرونا کے نام پر اپوزیشن کی تحریک کو روکا جا سکے. تو اپوزیشن کی جلسوں کو روکنے کے لیے حکومت جو جواز دے رہی ہے وہ جواز کوئی بہت زیادہ سالڈ نہیں ہے. محض تعلیمی اداروں کو چھٹیاں دینے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کرونا بہت زیادہ مؤثر ہو چکا ہے. تو اگر معاملہ صرف کرونا کا ہوتا تو پھر بازاروں مارکیٹوں میں اس سے کہیں زیادہ رش ہوتا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں تھنک ٹینک میں ڈاکٹر حسن عسکری نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں پولیٹیکل سچویشن کو. واچ تھنک ٹینک. سے آئے اور انتخابی اصلاحات، عمران خان صاحب اس کی بات کریں تو اپوزیشن اس پر بھی نہیں آ رہی. اس ٹائم کا سب سے بڑا چیلنج آپ کے نزدیک کیا ہے جس پر حکومت کو؟ دیکھیے، اگر آج کے جلسے پہ سامنے رکھا جائے اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کو سنا جائے جو کہ میں نے سنی ہے، اور جو ہے بلاول کی تقریر ہے، تو اس ملک میں صرف ایک مسئلہ ہے. کیا؟ عمران خان کو فارغ کرنا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جس دن عمران خان فارغ ہو گیا. کیونکہ اگر آپ مولانا کی تقریر سنیں تو وہاں جو گفتگو ہوئی ہے اور جو ان کا ایک خاص نعرہ ایکسپرٹ تھا جو نعرے لگا رہا تھا، وہ نعرے تو عمران خان کے خلاف تھے، حکومت کے خلاف تھے، عمران خان صاحب کے خلاف تھے. لہذا مسئلہ ایک ہے، رول آف لا بڑی اہم چیز ہے، جمہوریت بڑی اہم چیز ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ جمہوریت کے علمبردار ہیں تو یہ ایکسٹرا پارلیمنٹری میتھڈز کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ یہ جو جلسے کرا کے کہ حکومت کو گرانا ہے اور حکومت یہ ہے، حکومت ملک دشمن ہے، یہ مطلب یہ نعرہ لگا ہے وہاں کہ وزیر اعظم ملک دشمن ہے، ان کو ہم ایکسٹرا پارلیمنٹری میتھڈز کہتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایکسٹرا پارلیمنٹری میتھڈ سے آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں. یہ تضاد ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا اس ملک کے اندر کہ جمہوریت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں. جس طرح ابھی بات ہوئی نا کہ ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، وہ ہمارے ہر جگہ نظر آتا ہے. جمہوریت کا نعرہ لگائیں گے لیکن جمہوریت کے اصولوں کو ہم نہ ریسٹرینٹ میں بلیو کرتے ہیں، نہ جو ہے ایک پارلیمنٹری کلچر میں بلیو کرتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم کام کرنا چاہتے. پارلیمنٹ میں دما چوکڑی مچتی رہتی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہ رول آف لا ہے. آج اگر عمران خان صاحب کی حکومت کسی طریقے سے چلی جائے، کوئی بھی نکال دے یا چلی جائے، ویلکم. دیکھیں، اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب کو اقتدار پر زبردستی مسلط کر کے انہیں یہ چانس دیا گیا کہ وہ معیشت ٹھیک کریں. وہ ایک اچھا فیس تھے، کبھی حکومت میں نہیں رہے لیکن پاپولر آدمی تھے. اتنے پاپولر نہیں تھے کہ الیکشن سویپ کر سکتے، تو انہیں کسی نہ کسی طریقے سے
ان کی ہیلپ کر کے انہیں پرائم منسٹر بنا دیا گیا. یہ اپوزیشن کا موقف ہے. اب 2-2.5 سال انہوں نے حکومت میں گزار لیے ہیں, تو اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے اور ملک بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوا ہے. 2 سال تک اپوزیشن نے خان صاحب کو گرانے کی کوئی کوشش نہیں کی اور کہا یہ جاتا تھا کہ خان صاحب کو بڑی زبردست اپوزیشن ملی ہے جو ان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کرتی. لیکن اب چونکہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے, جبکہ حکومت کے پاس کوئی ایک بھی ایسا سالڈ منصوبہ نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے حکومت کی کوئی آمدنی بڑھ جائے, قرضوں میں کمی ہو جائے یا عام آدمی کو ریلیف مل سکے. تو اس صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے آتی ہیں اور پھر ہجوم کو لیڈ کرتی ہیں. تو اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے, جو اپوزیشن کر رہی ہے, وہ اسی وجہ سے ہے. اب جو لوگ خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آئے تھے, خالی صرف اسٹیبلشمنٹ تو نہیں لے کے آئی تھی, اور بھی بہت لوگ شامل تھے, تو انہیں یہ بات واقعی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بھی اپنی مرضی سے عوام کے سر پر ووٹوں کے نام پر مسلط کر دیں اور کہ جی آپ جمہوریت کھیلیں, آپ اسے برداشت کریں. تو اپوزیشن کی تحریک کے 2 فائدے ہو سکتے ہیں. یا تو حکومت اس دباؤ کو محسوس کرے گی اور اسے محسوس کرتے ہوئے اپنی گورننس اور کارکردگی کو ٹھیک کرے گی, یا پھر رخصت ہو جائے گی. اب دونوں کاموں میں کس کا بھلا ہے؟ دونوں کاموں میں ملک و قوم کا بھلا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور سعد رسول گفتگو کر رہے ہیں اختلافی نوٹ میں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ دس. چاہیے آئیں گے یا نہیں, کیونکہ قانونی شکنجے ہیں ان کے گرد. دیکھیے, سب سے پہلے تو ہم شریف فیملی کے دکھ میں ان کے لیے دعا گو ہیں. نواز شریف صاحب کی والدہ کی مغفرت کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں, ان کے بلندی درجات کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. اور والدہ کا دکھ کوئی بندہ بھی, آپ اور میں اور حبیب صاحب اور ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یا سیاسی بیان بازی سے یا ادھر ادھر سے اس کا مداوع نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اس کا کیا ہی رد و بدلو. جہاں تک کہ جو حبیب صاحب نے بھی بات کی, تھوڑی سی تاریخ کی کہ 3 ایسے موقعوں کے اوپر, جس میں اب یہ تیسرا موقع ہے, ایک نواز شریف صاحب کی والد صاحب کی وفات کا واقعہ, ایک ان کی بیگم صاحبہ کی وفات کا واقعہ, اور اب تینوں دفعہ ان کے خاندان کے اوپر کچھ اس طرح کی مشکلات تھیں کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے پراپرلی. وہ شامل ہوئے کلثوم نواز صاحبہ کی تدفین میں, لیکن جیل سے نکل کے سے شامل ہوئے. دیکھیے, والد صاحب کی تدفین کے وقت معاملہ تھوڑا سا اور تھا. حکومت پاکستان اس ڈیل کو انفورس کر رہی تھی جو بعد میں تحریری طور پہ سعد حریری نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی کہی کہ نواز شریف صاحب نے ایک تحریری ڈیل سائن کی ہوئی تھی کہ وہ ملک بدر ہو جائیں گے اور انٹرفیئر نہیں کریں گے پالیٹکس کے اندر. حکومت پاکستان اس وقت کی اس ڈیل کو انفورس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ ملک نہ آئیں, اس کو ریزسٹ کر رہی تھی. آج کا معاملہ بڑا فرق ہے. نواز شریف صاحب کی اپنے مسائل ہیں اور ہم ان کے دکھ میں ان کے لیے دعا گو ہیں, لیکن آج حکومت پاکستان بھی, پاکستان کے ادارے بھی, پاکستان کی عدالتیں بھی سب کہہ رہی ہیں کہ آپ آئیں پاکستان. نواز شریف صاحب کا نہ آنا پاکستان آج کوئی جلا وطنی نہیں ہے. آج نواز شریف صاحب کا نہ آنا ان کی اپنی مرضی ہے. جہاں پہ علاج کی بات ہے, اور ہم نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ دعا گو ہیں, ہم اسی پلیٹ فارم سے بار بار بات کرتے رہے, تو نواز شریف صاحب کا کوئی اس طرح کا مثبت علاج بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا جو کہ اگر وہ لندن میں نہیں ہوں گے تو رک جائے گا, یا کوئی ایسی مانیٹرنگ جو کہ وہ لندن میں نہیں ہوگی تو رک جائے گی, یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو حبیب صاحب نے جس تعلق کا بیان کیا کہ وہ پاؤں چوم رہے تھے اپنی والدہ کے جیل کے اندر, تو اس کا میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو آنا. دیکھیں, یہ بات سب جانتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان آنے کو تیار ہے, لیکن ان کے قریبی ساتھی اور ان کی فیملی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف اگر پاکستان آئے تو پھر انہیں جان کا خطرہ لاحق رہے گا. ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف اگر باہر نہ جاتے تو خدا نہ خواستہ سچویشن کچھ اور ہوتی. نیب کی حراست میں نواز شریف موت کے منہ میں جاتے جاتے بچے تھے, یہ بات آن ریکارڈ ہے, اور اس کی وجہ پلیٹلیٹ کی کمی یا کوئی اور ہو, مگر جس طرح اس وقت بڑے بڑے لوگوں کی پراسرار طریقے سے موت واقعہ ہو رہی ہے, اس نے بہت سے شکوک و شبہات اور سوالات پیدا کر دیے. اب نواز شریف یہاں پر ہوتے تو خدا نہ خواستہ انہیں بھی کرونا ہو جاتا یا کوئی اور بیماری, تو جو لوگ عدالتوں اور قانون کے حوالے دے رہے ہیں
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا لندن میں علاج نہیں ہو رہا, انہیں اپنے دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے. نواز شریف لندن گئے تھے تو علاج کے بغیر صحت یاب نہیں ہوئے, ان کا ذاتی ڈاکٹر 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتا ہے, ان کا علاج ان کے گھر پر چل رہا ہے. ان کے دل کا ایک آپریشن ہونا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے ان کو ابھی اس کی ڈیٹ نہیں مل رہی ڈیو ٹو کرونا. لندن میں بھی کرونا لگا ہوا تھا, تو نواز شریف ریکور اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان کا ذاتی معالج ان کے ساتھ ان کا علاج کر رہا تھا. اب جہاں تک یہ معاملہ کہ نواز شریف اپنے والد اور والدہ کو لحد میں نہیں اتار سکے, اپنی اہلیہ کے آخری وقت میں ان کے قریب نہیں تھے, تو یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب سیاست کی وجہ سے ہوا. یہ جو ساری قربانیاں ہیں یہ کس لیے دی گئی؟ یہ سب اس حالت میں ہوا جب وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے تھے یا بن رہے ہیں. تو جو شخص سیاست اور عوام کے لیے اتنی قربانیاں دے چکا ہو, اس کے بارے میں پھر بھی حسن ظن رکھا جائے کہ وہ بزدل ہے یا بگوڑا ہے یا مفرور ہے یا مکافات عمل ہے, اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں, تو ایسے لوگوں کو اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے. لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے جو مشکل حالات میں مقابلہ کرتا ہے اور سینے پر پتھر رکھ کر بیوی کو بیمار چھوڑ کر آتا ہے اور جیل کاٹتا ہے. تو نواز شریف نے جتنی مشکلات سیاست میں برداشت کی ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک مثال ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. حکومت نے 26 نومبر سے ایک ماہ کے لیے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. وفاقی وزیر شفقت محمود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں میں 26 نومبر سے 24 دسمبر تک آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی اور جنوری کے پہلے ہفتے میں ریویو سیشن ہوگا, جس کے بعد 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے کھل جائیں گے. وفاقی وزیر کے مطابق جن تعلیمی اداروں میں آن لائن سسٹم ہے وہاں پہ آن لائن جاری رہے گا, جہاں آن لائن سسٹم نہیں ہے وہاں اساتذہ ہوم ورک فراہم کریں گے. مارچ اور اپریل میں بورڈ کے امتحانات کو مئی میں کرانے کی سفارش کی گئی ہے. یونیورسٹی ہاسٹلز کے طلباء کا 1/3 حصہ ہاسٹل میں قیام کر سکے گا, جبکہ نوکریوں کے سلسلے میں ہونے والے ٹیسٹ جاری رہیں گے. NCOC پہلے تعلیمی ادارے فوری بند کرنے کی سفارش کر چکا ہے. وفاقی وزارت تعلیم کی جانب سے تعلیمی سیشن کو 31 مئی تک بڑھانے کی تجویز دی گئی, جس کے تحت میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحانات جون 2021 میں لیے جائیں گے. ملک میں کرونا وبا کے مزید 2756 افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 34 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے. کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 3,76,929 جبکہ مجموعی وفات 7,696 ہو گئی. NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 36,929 کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور سندھ میں مریضوں کی تعداد 1,63,329. پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1,14,508 اور خیبر پختونخوا میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 44,599 اور بلوچستان میں 16,810 ہے. آج اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا بھی اعلان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے شرح سود جو ہے برقرار رہے گی. تو پاکستان میں شرح سود 7% پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور غذائی اشیاء کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. رواں مالی سال مہنگائی کی شرح ہدف کے مطابق رہے گی اور ملکی معیشت کی بحالی کا سلسلہ زور پکڑ رہا ہے. کاروباری احساسات مزید بہتر ہوئے ہیں. کرونا کی دوسری لہر پاکستان کی معاشی نمو میں کمی کے خاصے خطرات کو سامنے لا رہا ہے. یعنی ایک مرتبہ اسٹیٹ بینک پھر کہہ رہا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہونے جا رہے ہیں, انڈیکیٹر بہت اچھے ہیں اور ہم معیشت بڑی اچھی ہونے جا رہی ہے, لیکن چونکہ کرونا آ رہا ہے تو خدشہ یہ کہ ہم پھر ڈیپ ڈاؤن ہوں گے اور پھر ہمیں نقصان پہنچے گا. تو مطلب یہ کہ مشتری ہوشیار باش 3.5 رہنا, جاگتے رہنا 3.5 رہنا, اور ایک بار پھر معیشت جو ہے کرونا کی وجہ سے سنک ہونے جا رہی ہے. ویسے تو جو نظر آ رہا ہے اس میں تو معیشت کا برا حال ہے, لیکن چونکہ کرونا کی دوسری وبا, پہلی دفعہ جب کرونا کی وبا آئی تھی تو اس وقت بھی یہی حال تھا, حکومت نے کرونا پہ سب کچھ ڈال دیا اور اب بھی کرونا پہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء کی رسد کے دباؤ کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور رواں مالی سال مہنگائی 7 سے 9% تک رہنے کی توقع ہے. اس وقت مہنگائی 9 سے اوپر ہے
اور لیکن اگلے یعنی کچھ دنوں میں یا اگلے کچھ مہینوں میں یہ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے. اور دوسری طرف اسٹیٹ بینک یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سال 21 کی پہلی سماہی میں جلد فروخت ہونے والی صارفی اشیاء کی فروخت بحال ہوئی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات اور گاڑیوں کی اوسط فروخت میں اضافہ ہوا ہے اور سیمنٹ کی فروخت تاریخی بلند ترین سطح پر ہے. بڑے پیمانے کی اشیاء سازی میں بحالی کا عمل جاری ہے اور پہلی سماہی کے دوران 4.8% سال بسال توسیع ہوئی ہے. گزشتہ برس بڑی صنعتوں کی پیداوار میں اسی سماہی میں 5.5% کمی دیکھی گئی تھی. تو مینوفیکچرنگ کے شعبے میں 15 میں سے 9 شعبے پیداوار میں اضافے کے عکاس ہے. ٹیکسٹائل، غذا، مشروبات، پیٹرولیم مصنوعات، کاغذ، گتا، ادویات، کیمیکل، سیمنٹ، کھاد اور ربڑ کی مصنوعات. یہ اسٹیٹ بینک نے آج جو رپورٹ جاری کی ہے اس کی ہم نے آپ کو خال چیزیں بتائی کہ کس طرح جو ہے ملک اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے. یہ سب اچھے انڈیکیٹر دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جناب ہوشیار رہنا، آگے کرونا آ رہا ہے اور پھر یہ سب کچھ گر جائے گا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو ہم اٹھ نہیں پا رہے اور ہمیں گرنے کی خبر پہلے سے سنا دی جاتی ہے، تو لگتا یوں کہ ہم اٹھے ہی نہیں تھے. اور کچھ خطے کی خبر آپ کو بتائے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سعودی عرب کے دورے پر پہنچے، جہاں انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کی موجودگی میں ولی عہد محمد بن سلیمان سے ملاقات کی ہے. سعودی عرب کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نیتن یاہو خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوین کے ہمراہ غیر اعلانیہ طور پر سعودی عرب پہنچے اور انہوں نے محمد بن سلیمان سے ملاقات کی. یہ خبریں اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ سعودی عرب جلد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے. اسرائیلی حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس غیر اعلانیہ ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی موجود تھے، جو اس وقت یورپ اور مشرق وسطیٰ کے 8 ممالک کے دورے پر ہے. یہ ملاقات 5 گھنٹے ہوئی اور اس ملاقات میں اسرائیل اور سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کے جو افراد تھے وہ تبوک کے شہر نیوم میں اکٹھے ہوئے. اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ولی عہد سے ملاقات میں ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. انٹرنیشنل فلائٹ کا ڈیٹا رکھنے والی ویب سائٹ flightradar24.com پر تل ابیب کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نجی جیٹ طیارے گلف اسٹریم کو 5:40 پر پرواز بھرتے ہوئے دیکھا گیا اور جو 5 گھنٹے بعد اسی راستے سے تل ابیب واپس آیا اور اس دوران اس نے سعودی شہر نیوم میں لینڈنگ کی. اسرائیلی وزیر اعظم اور ولی عہد محمد بن سلیمان کی ملاقات بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور اس کی نہ بھی تردید کی جا رہی ہے نہ تصدیق کی جا رہی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یو اے کی طرح سعودی عرب بھی اب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ نئے معاہدے ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ G20 کانفرنس ہوئی، وہاں پہ بھارت سمیت کئی ممالک شریک ہوئے، پاکستان اس میں شامل نہیں تھا. تو پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان کا تازہ سٹیٹس یہ ہے کہ ہمارے درینہ دوست سعودی عرب جو ہے وہ اب جو بھی ان کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ان کی جو نئی دوستیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور پرانی دوستیاں ان کی ترک ہوتی نظر آ رہی ہیں. خاص اب جب اقتدار پہ آئے تھے تو محمد بن سلیمان کی گاڑی ڈرائیو کر کے انہیں لے کے آئے تھے اور شاید یہ وہ آخری ملاقات تھی جس کے بعد سعودی عرب کے فرما رواؤں کی طرف سے خاص کر محمد بن سلیمان وہ پاکستان سے وفد بھی گیا تھا ان سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے ان سے بھی ملاقات نہیں کی تھی. تو سعودی عرب ناراض ہے. اب ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو خاص بتا سکتی ہے، حکومت بتا سکتی ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ چونکہ ہم ترکی کے بہت قریب ہیں تو اس لیے سعودی عرب ہم سے ناراض ہے. وجہ یہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے اور وجوہات جو ہے وہ جلد سامنے آ جائیں گی اور وہ بڑی امپورٹنٹ وجوہات ہے کیونکہ سعودی عرب بھی وہ ملک تھا جب نواز شریف کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو اس وقت سعودی عرب پیش تھا. اب سنا یہ ہے کہ اب وہ دوسری جو تحریک چل رہی ہے اس میں بھی کوئی حصہ بقدر جثہ ڈال چکے ہیں. تو سعودی عرب کی پوزیشن بدلی ہے، پاکستان کے حوالے سے نہیں مگر عمران خان کے حوالے سے ضرور بدلی ہے. تو آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.